السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ویور، آپ کا شکریہ، آپ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، ویڈیو کو واچ کر رہے ہیں اور چینل بھی سبسکرائب کر رہے ہیں۔ اور یہ جو ویڈیو ہوتی ہے ایک عام انسان کے لیے ہوتی ہے، مفاد عامہ کے لیے ہوتی ہے، خصوصاً جو بہنیں بیٹیاں مائیں گھر میں ہوتی ہیں تو وہ یہ ویڈیو سن کے اپنے اندر اپنی علامات دیکھ کے یا وہ ان کے ساتھ یہ علامات میچ کرتی ہیں تو وہ پھر خود بھی یعنی کہ میڈیسن سٹور سے لے کر استعمال کر سکتی ہیں۔ تو ایک تو ان کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے، دوسرا بڑے بڑے اسپتالوں کے دھکے سے کرایوں سے کافی حد تک بچت ہو جاتی ہے۔ تو ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ عام انسان کو اویئرنیس ہو جائے، اچھی اس کو نالج ہو جائے، جہاں پہ کمی ہے اس کو پورا کر لیا جائے۔ باقی اللہ پاک کی ذات ہے، اس کا اجر دینے والی، انسان کیا کر سکتا ہے، انسان کسی کا کیا اجر کر سکتا ہے۔ لیکن آج کا جو ٹاپک ہے وہ بواسیر کا زخم اور بڑی آنت کے زخم میں جو فرق ہے، ٹھیک ہے، اسی کو آج ڈسکس کریں گے۔ یعنی کہ یہ ایک ایسا کامن جو ہے نا ڈیزیز ہے، بیماری ہے، تو جس کو لیے انسان کا جو ہے وہ اس کو پہچاننا، الگ کرنا، سمجھنا کہ مجھے بواسیر کا مسئلہ ہے یا بڑی آنت میں پرابلم ہے، تو اس کے لیے وہ پھر میڈیسن اپنے طور پہ لیتا ہے، سٹور سے لیتا ہے، جیسے بھی لیتا ہے، لیکن وہ اس کو پھر اچھی طرح وہ دیکھ کے اپنی علامات جانچ کے اس کو واضح پتہ چل جائے گا انشاءاللہ کہ یہ بواسیر ہے یا بڑی آنت میں انفیکشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یعنی کہ ویڈیو نمبر 12 میں بھی ذکر ہے، تو ویڈیو نمبر 12 بھی آئی کارڈ میں اس کا لنک موجود ہے۔ وہ بھی ویڈیو جب تک آپ واچ نہیں کریں گے تو پھر اس ویڈیو کی بھی مکمل آپ کو اچھی طرح سمجھ نہیں آئے گی۔ اس ویڈیو میں بھی علامات، وجوہات، علاج، ٹریٹمنٹ، ادویات بتائی ہیں، تو اسی کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ تو چند اس میں گزارشات کریں گے کہ جب انسان کو ریکٹم میں پاخانے والے راستے سے مقد سے بلیڈنگ ہوتی ہے، خون آتا ہے، تو ہر پاخانے کے ساتھ خون آنے والی جو بیماری ہے اس کو بواسیر ہم نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں فرق کیا ہے بواسیر میں اور بڑی آنت کے زخم میں، پہچان کیسے کریں گے؟ جو بواسیر کا خون ہوتا ہے اس کا ہلکا سا رنگ تبدیل ہوگا، پہلی یہ نشانی ہوگی، اور جو بڑی آنت کا انفیکشن ہوگا اس سے جو خون ہوگا وہ بالکل فریش خون ہوگا، تازہ خون ہوگا، ایسے فیل ہوگا۔ ایک تو یہ نشانی ہے۔ دوسرا جو بواسیر والا خون ہوگا وہ پاخانے کے ساتھ لگ کے آئے گا، پاخانے کے درمیان میں بھی آئے گا، سٹارٹ میں بھی آئے گا، یعنی کہ وہ اس طرح کا ہوگا اور اس کا جو ہے رنگ وہ ہلکا سا تبدیل ہوگا۔ لیکن بڑی آنت کا انفیکشن جو ہوتا ہے، زخم جو ہوتا ہے، اس سے خون رسنے والا، خون نکلنے والا وہ بالکل فریش ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب بندہ واش روم کرنے کے لیے ٹوائلٹ میں بیٹھتا ہے، سٹول پاس کرنے کے لیے جو ہی وہ بیٹھتا ہے، ہلکا سا زور لگاتا ہے تو وہ فوارے کی شکل میں جو خون ہے وہ نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ خون وہاں پہ جمع ہوتا ہے، بڑی آنت سے وہ خون رستہ وہاں پہ ریکٹم میں جمع ہو جاتا ہے۔ جو انسان سٹول پاس کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ فوارے کی شکل میں، ٹوٹی کی شکل میں، پچکاری کی شکل میں نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ چاہے وہ تھوڑی مقدار میں اگر زخم ہے تو پھر وہ تھوڑا خون ہوگا، اگر زیادہ زخم ہوگا، انفیکشن ہوگا تو پھر زیادہ مقدار میں خون وہاں پہ جمع ہوگا۔ اگر بھی اس سے بھی زیادہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا کہ وہ یعنی کہ اس کی جو ریکٹم ہے، مقد ہے، اس سے خون خود بھی نکلتا رہے گا۔ ایک تو یہ اس کا فرق ہے۔ دوسرا بواسیر کے موقع مسے ہوتے ہیں، اس میں درد ہوتی ہے، خارش ہوتی ہے، جلن ہوگی مریض کو۔ لیکن بڑی آنت کا جو انفیکشن ہے، اس سے خون آنے والے میں نہ مریض کو کوئی درد ہوتا ہے، نہ خارش ہوتی ہے، نہ جلن ہوتی ہے۔ ایک عام خارش ہوتی ہے وہ تقریباً کامن پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بیماری کی جو مسلسل لگاتار روٹین سے ہٹ کر خارش ہوتی ہے وہ خارش الگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن بڑی آنت کے انفیکشن والا جو پیشنٹ ہے اس کو نہ درد ہوگی، نہ اس کو جلن ہوگی، نہ خارش ہوگی۔
اور اس کو صرف اتنا ہی اگر ہوگا تو ہوگا کہ جو ناف کا نیچے ایریا، چھوٹا پیٹ کس کو بولتے ہیں، یا ناف کا نیچے ایریا سمجھ لیں، وہاں پہ ہلکا سا درد ہوگا یا ہلکی سی خارش ہوگی. یہ اس میں فرق ہے. ٹھیک ہے، یہ فرق ہی آپ کے سامنے رکھنا مقصد تھا کہ ان دونوں میں یہ آپ فرق کر سکیں کہ مجھے بڑی آنت میں انفیکشن ہے، زخم ہے، یا بواسیر کا مسئلہ ہے. بواسیر کا مسئلہ ہو، اندرونی مسئلہ ہو، تو پھر بھی بلیڈنگ ہوتی ہے، خون آتا ہے، لیکن اس کے خون آنے میں پیشنٹ کو درد یا جلن یا خارش واش روم کے ٹائم ہوگی، یا واش روم سے پہلے ہوگی، یا اس کے علاوہ بھی ہوگی، اٹھنے بیٹھنے میں ہوگی، سفر کرنے میں ہوگی. اس طرح کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ علامت پائی جائے گی. اب اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ویڈیو نمبر 12 میں بھی ذکر کیا ہے، وہ ویڈیو بھی آپ مکمل واچ کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اور اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ تو اس کی وجہ ہوگی، اور اس کا کاز کیا ہے، وجوہات کیا ہیں، کس وجہ سے بڑی آنت میں انفیکشن ہو سکتا ہے. اور بھی کافی وجہ ہے، لیکن جو کامن وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو خوراک ہے وہ بندے نے خشک خوراک کھائی ہے. ٹھیک ہے، خشک خوراک کھائی ہے. جیسے آپ سمجھ لیں چنے ہیں، بھنے ہوئے چنے ہیں، کالے چنے ہوں، یا یہ بھنے ہوئے چنے اکثر استعمال کیے جاتے ہیں، کھاتے ہیں. مسافر حضرات بھی کھاتے ہیں، گھر میں کھائے جاتے ہیں، گرمیوں میں سردیوں میں زیادہ کھائے جاتے ہیں. چنے ہو گئے، یا مکی کی جو چھلی ہوتی ہے، چھلی ثابت بھی بھنی ہوئی کھاتے ہیں، اور اس کے دانے بھی کھائے جاتے ہیں. یعنی کہ اس طرح کی چھلکے والی کوئی بھی غذا کھائیں گے جو ہارڈ ہوگی، سخت ہوگی، معدے میں مکمل ہضم نہیں ہوگی. جب وہ معدے سے ریکٹم ایریا کی طرف سفر کرتی ہے، معدہ اس کو دھکیلتا ہے باہر نکالنے کے لیے، تو پھر بڑی آنت میں اس کی وجہ سے زخم بنتا ہے. ٹھیک ہے، وہ زخم چھوٹا بنے بڑا بنے تو اس کی وجہ سے پھر بندہ جب واش روم کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے ساتھ وہ یہ مسئلہ علامات پائی جاتی ہیں. اس کا ٹریٹمنٹ بالکل آسان ہے. اس کی جو بہترین افیکٹو میڈیسن ہے وہ اس ویڈیو میں بھی بتائی تھی، وہ ہے ٹریڈیم پینٹ. ٹھیک ہے، یہ بہترین میڈیسن ہے، صبح دوپہر شام استعمال کریں. اگر آپ کے اس بیماری کے ساتھ آپ کو یعنی کہ ٹھنڈے پانی کی طلب ہو، ٹھنڈے مشروبات کا آپ کا بار بار دل کرے، پیاس پائی جا رہی ہو، تو پھر آپ فاسفورس بھی استعمال کریں. گرمی فیل کریں، پیاس کا فیل ہو تو پھر فاسفورس استعمال کر لیں. اور اس کے ساتھ جو مرک کار ہے، یہ آنتوں کے لیے بہترین میڈیسن ہے ہومیوپیتھی میں. ہومیوپیتھی کی یہ بالکل بہترین افیکٹو میڈیسن ہے. کوئی ان کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا، فائدہ دیتی ہیں، لیکن ان کا جو سب سے ضروری چیز ہے، وہ سب سے عام چیز یہ ہے کہ احتیاط، پرہیز کھانے پینے میں. اگر پیشنٹ سمجھے کہ میں کھانے پینے میں احتیاط پرہیز نہیں کر سکتا، تو وہ کبھی بھی یہ بھول جائے کہ میری بواسیر ٹھیک ہو جائے گی، معدہ ٹھیک ہو جائے گا، آنتیں ٹھیک ہو جائے گی. کبھی نہیں ٹھیک ہوگی، بالکل نہیں ٹھیک ہوگی. آپ دنیا کے ڈاکٹر، حکیم، اسپتال چھان کر آپ کر لیں تجربے، آپریٹ کروا لیں، جو بھی کروا لیں، کوئی فائدہ وقتی طور پہ ضرور ہوگا. وقتی طور پہ مہینہ ہو، 10 دن ہو، 20 ہو، 6 مہینے ہو، 1 سال، جتنا بھی یہ وقتی ریلیف مل جائے گا جو بھی آپ ٹریٹمنٹ کریں گے. لیکن مستقل حل اس کا یہ ہے کہ اپنی غذا کا، اپنا لائف سٹائل جو ہے اس کو اچھے سے اچھا، بہتر سے بہتر کریں. اگر کوئی آپ کے کھانے میں سے ایسی چیز آپ کو نکالنا پڑے تو کوئی مشکل نہیں ہوتا. صحت ہے تو جہان ہے، صحت اچھی ہے تو فیوچر انسان کا اچھا ہوتا ہے. یہ پورٹوفالیوم جو ہے یہ بھی میڈیسن اچھی ہے، میرک کار بھی اچھی ہے، میرک سال بھی میڈیسن اچھی ہیں، کافی میڈیسن ہے. ایلوز جو ہے آنتوں کے لیے وہ بھی اچھی ہے، لائکوپوڈیم بھی آنتوں کے لیے میڈیسن اچھی ہے. لیکن جو آنتوں کا انفیکشن دور کرنے کے لیے میڈیسن ہے وہ زیادہ تر استعمال کروائی جاتی ہے، ٹریڈیم پینٹ استعمال کروائی جاتی ہے. بس یہی اس کا علاج ہے. کوشش کریں اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی، دوسروں تک اس کا یہ پیغام پہنچانے کی. آپ کے شیئر سے کسی کا مسئلہ حل ہو جائے، کسی کی تکلیف دور ہو جائے، چاہے وہ میل ہے فیمیل ہے، تو انشاءاللہ ضرور یہ صدقہ جاریہ بن کے آپ کے اعمال نامہ میں انشاءاللہ آخرت کا لیے نجات کا ذریعہ بنے گی. خدمت کریں، انسانیت کی کریں، لوگوں کی کریں، بے لوث وہ کی کریں.
انشاءاللہ انسانوں سے توقع کبھی نہ رکھیں کہ میں نے ویڈیو شیئر کی ہے تو احسان کی ہے، یا اس کا مجھے کوئی یعنی کہ دنیا دار بندہ کوئی انسان اس کا اجر دے گا، نہیں، نیکی کریں، احسان کریں، اپنے ساتھ کریں، اپنے اعمال نامے کو بہتر کرنے کے لیے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔